نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت قرآن پاک کی جانب بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ: سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا۔ اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم اور اداسی۔ اس آیت کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے میں اس سے پچھلی آیت کا کچھ حوالہ دینا چاہوں گی تاکہ آپ کو اس کا مفہوم اور تفسیر اچھی طرح سمجھ میں آ سکے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، اہل کتاب تمہیں بہکانے کی بہت سی تدبیریں کرتے ہیں، اسلام پر اعتراض کرنے اور تمہارے دلوں میں شکوک ڈالنے کے علاوہ تمہیں غلط لالچ بھی دیتے ہیں کہ یہود تو کہتے ہیں کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہ جائے گا کیونکہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اکیلے ہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم سب کی طرف سے سولی پا کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے، نعوذ باللہ۔ ہم کچھ بھی نہ کریں تب بھی ہم جنتی ہیں، اور تم سب کچھ کرو بھی تو بھی جنتی نہیں بن پاؤ گے۔ یہ وہ اختلاف تھا جو عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان پیدا ہوا۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم جنت کے حقدار ہیں، جبکہ عیسائی کہتے تھے کہ ہم جنت کے حقدار ہیں۔ اس اختلاف کے باعث اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ دلاسا دیا اور کہا کہ اے مسلمانوں، یہ ان کے فاسد خیالات اور محض نفسانی خواہشات ہیں جن کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ تم ان کی یوں آزمائش کرو کہ ان سے کوئی دلیل مانگو اور کہو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی کتابوں سے کوئی دلیل لے کر آؤ۔ وہ دلیل دے نہیں سکتے اور نہ ہی دے سکیں گے، کیونکہ یہ دلیل نہ تو توریت میں ہے نہ انجیل میں۔ نیز یہ عقیدہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا رب ہے، ہر قوم ہر ملک سے اس کی یکساں نسبت ہے، وہ ہر ایک سے یکساں محبت رکھتا ہے، کوئی خاص قوم یا ملک اس کی رحمت کی حقدار نہیں۔ لہٰذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی، چاہے وہ عربی ہو، عجمی، حبشی ہو، اگر وہ اس کے آگے اپنا سر جھکا دے گا اور اس کے ہر حکم کو بے جا مانے گا، وہ نیکوکار بنے گا۔ لہٰذا اس نیک عمل کا خدا کے پاس اس کو بدلہ ضرور دیا جائے گا جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے، اور وہاں پہنچ کر نہ تو انہیں اپنے مرنے، قرابت داروں سے چھوٹنے، بڑھاپا آنے، تنگ دستی کے غالب آ جانے، یا جنت سے باہر نکالے جانے، یا دشمن یا کسی بادشاہ کے ایذا دینے یا اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا ڈر ہوگا، اور نہ ہی انہیں اپنی گزشتہ عمر برباد کرنے کا کوئی غم ہوگا کہ ہائے، ہم نے دن رات دولت جمع کرنے میں گزار دی، عمدہ مکان بنانے میں لگے رہے، دنیاوی عزت حاصل کرنے میں مشغول رہے، اور غلط مذہب کی پابندی سے بڑی بڑی محنت اٹھائی، رب کی نعمتیں چھوڑیں، گنگا جمنا میں غوطے لگائے، گرجوں میں صلیب کو پوجا، اور ان میں سے کوئی بھی چیز ہمارے کام نہ آئی، لہٰذا انہیں وہاں ان کی اس نیک عمل کی دائمی خوشی دی جائے گی اور انہیں دائمی آرام میسر ہوگا۔